بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بیوی نے پانی کا گلاس تھمایا اور پاس بیٹھ گئی۔ تنخواہ ملی؟ یہ سوال وہ اتنی جلدی کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر اندیشوں کی ماری ضبط نہ کر سکی۔ ہاں مل گئی، میں نے جواب دیا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ 10,000 میں سفید پوشی کی تار تار ہوتی چادر میں کہاں کہاں پیوند لگے گا۔ سائرہ کے کالج کی فیس دینی ہے، فاطمہ کے سکول کی، اور وہ کچھ دیر رکی جیسے ضرورتوں کی چھوٹی بڑی گٹھڑیوں میں سے بڑی ضرورتوں کی گٹھڑیاں الگ کر رہی ہو۔ اور ہاں، وہ سمینہ آپا کا ادھار بھی دینا ہے، تقاضا کر رہی تھیں۔ کافی مہینے ہو گئے ہیں اور کریانے والے کے بھی کافی پیسے ہو چکے ہیں، جو اب مزید سودا سلف دینے سے انکار کر چکا ہے۔ اس کی باتیں سن کر ایک ہم میرے منہ سے نکلی، اور راشن مہینے بھر کا جو کہ 3 دن سے ختم ہوا پڑا ہے وہ پھر گویا ہوئی۔ یہ لو 9,000 ہیں۔ میں نے پیسے اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھمائے اور نگاہیں جھکا لیں۔ صابر و شاکر بیوی جانتی تھی یہ قلیل رقم ناکافی ہے، نہ جانے مہینہ بھر کن کن خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑے گا، مگر لبوں سے کچھ نہ کہا۔ بسم اللہ کہہ کر رقم لے لی، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہاتھ لگا ہو۔ باپ کی آمد کا پتہ لگا تو سب سے چھوٹی بیٹی بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں مجھے اگر بے پناہ خوشی ملتی تھی تو اپنی اس چھوٹی بیٹی کی باتوں سے۔ آجا میری شہزادی۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور گود میں بٹھا لیا۔ ابا، بول میرا شہزادہ، اب تو میں سکول جاؤں گی نا؟ کزن اور رشتہ داروں کے بچوں کو پڑھتا دیکھ کر اس کے دل میں بھی سکول کی خواہش شدید ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، اب آپ کا داخلہ پکا۔ کب؟ میں چپ ہو گیا۔ اس کب کا جواب میں مہینوں سے نہیں دے پا رہا تھا۔ میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور کہا، دیکھ، یہ ہے نا، اب تیرا داخلہ بھی ہو جائے گا۔ میں نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ مہینوں سے اس آسرے پر خوش ہو جانے والی شہزادی بھی آج چپ ہو گئی۔ ابا، اتنے سے پیسوں میں سکول نہیں جاتا کوئی؟ اس کی آواز کا کرب باپ کا سینہ چھلنی کر گئی۔ وہ میری گود سے اتری اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ میں اب کمرے میں اکیلا تھا، جھلملاتی آنکھوں سے 100 کے نوٹ کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کاغذ کا ٹکڑا میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی اور اپنے بہتے آنسوں کو باوجود کوشش کے نہ روک سکا۔ حاصل کلام یہ کہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو سفید پوشی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، جو کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔